अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल्सोलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेकर आई हूँ कोई तो आसरा मिले की एपिसोड नंबर 6। इसमें अभी माजी पर से पर्दा उठना है कि माजी में ऐसा कौन सा हादसा हुआ था जिसने पूरी जो है ना शाह फैमिली को जो है ना हिला कर रख दिया था। ये सब जानने के लिए हमें देखना पड़ेगी आज की एपिसोड। और एपिसोड देखने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप लोग रिव्यूज़ नहीं देते, आप लोग एपिसोड पढ़ के गुजर जाते हैं, लाइक नहीं करते, एक लाइक का बटन प्रेस नहीं करते। प्लीज़ ज़रूर लाइक किया करें। नॉवेल है कोई तो आसरा मिले, एपिसोड नंबर है 6। गाड़ी तेज रफ्तारी से कराची की हदूद से निकलती जा रही थी। ब्लू जीन्स, सफ़ेद शर्ट और पैर जॉगर में मुकीद थे। माथे पर बिखरे बाल, सब्ज आंखों पुरसोच अंदाज में सुकड़ी हुई थी। लब भींचे वो ड्राइविंग सीट पर बराजमान था, जबकि बाबर साहब फ्रंट सीट पर सिगार सुलगाए अपनी ही सोचों में गुम थे। गर्ज ये कि गाड़ी में दो नफूस की मौजूदगी के बावजूद एक अजीब सी खामोशी थी, और उस खामोशी को बाबर साहब ने तोड़ा। गाड़ी कुछ देर के लिए छोटी हवेली रोकना, वो अपने मखसूस अंदाज में दो टोक बोले थे, जिस पर अजलान चौंक कर उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ और छोटी हवेली के जिक्र पर उसकी पेशानी शिकन आलूद हुई और खफीफ सा इश्तहाल के बायस स्टीयरिंग व्हील पर उसकी गिरफ्त सख्त हो गई थी। अगर आपको वहाँ जाना था तो मुझे बताते, मैं दूसरी गाड़ी में आ जाता। लब भींचे वो बड़े ज़ब्त से बोला था तो उसके इतने सपाट अंदाज पर बाबर साहब के अंदर ज़मानों की थकन उतर गई। उससे तुम्हारा भी रिश्ता है अजलान, उससे तुम्हारी नफ़रत मुझे बेचैन कर देती है यार। वो चिकित्सा लहजे में गोया हुए, जबकि उनकी बात पर अजलान का पारा हाई हुआ। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है बाबा, वो सिर्फ आपकी बेटी है और बस। वो जब्त खोकर चिल्लाया था। उसके इतने भयानक रिएक्शन पर वो सदमे से गंग हो गए। अपनी माँ की ज़ुबान मत बोलो अजलान, उससे नफ़रत करके तुम्हें क्या मिलेगा? वो बहुत मासूम है मेरे बेटे, वो तंबीह करते ज़मीन के हक़ में गोया हुए, जिस पर वो तंजिया हंसा। वो मासूम नहीं हो सकती बाबा, आखिर जुनैरा शाह की बेटी है वो। उसके लहजे में नफ़रत ही नफ़रत थी। वो मेरी भी बेटी है, उसकी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जो मेरी और तुम्हारी रगों में मौजूद है। मत भूलो ये हकीकत। उसके हकारत से जुनैरा का जिक्र करने पर वो भी चीखे थे, जिस पर वो लब भींच गया। ये एक कड़वी हकीकत थी और वो चाह कर भी उससे पीछा नहीं छुड़ा सकता। मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तुम सब की उसके लिए नफ़रत मुझे अंदर ही अंदर मार रही है अजलान। उसकी खामोशी पर वो शिकस्त खोरदा लहजे में बोले, मगर वो चुप ही रहा। उसकी मुस्तकिल खामोशी पर वो मायूस होते बाहर के नज़ारों में गुम हो गए। मुझे लगता है मैं उसकी हिफाजत नहीं कर पाऊँगा जुनैरा, जैसे तुम्हारी ना कर पाया। मुझे मुआफ़ कर दो। वो ख़यालों में उनसे मुखातिब थे जिन्हें देखे उन्हें सदियाँ बीत गई थी। वो वहाँ थी जहाँ से कोई लौट कर ना आ सका था। उसकी बाबत सोच कर ही उनकी आंखों में नमी उभर आई, जिसे उन्होंने बेदर्दी से पूछा। उस नमी से वो भी अनजान ना था, मगर वो कुछ कर भी तो ना सकता था। माँ के आंसू और तड़प उसे नए सिरे से उससे नफरत करने पर मजबूर करते थे। हालांकि आज तक आलिया बेगम ने उससे कुछ भी ना कहा था। कोयटा की हदूद में जब वो दाखिल हुए तब सुबह की अजानें हो रही थी। उसने एक उनकी तरफ देखा। वो हनूस सोचों में गुम थे। गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर 5 मिनट बाद उसने गाड़ी छोटी हवेली के अहाते में रोकी थी। ये एक पुरसताइश हवेली थी जो अब शाह विला कहलाती थी। पहले ये छोटी हवेली के नाम से जानी जाती थी। ये जगह गांव से परे वाक़ थी। यहाँ बड़ी हवेली के मर्द अपने दफ्तरी काम निपटाते थे कि अक्सर शहर से वापसी काफ़ी लेट होती थी। यहाँ से मज़ीद 2 घंटे की ड्राइव पर बड़ी हवेली मौजूद थी। अब यहाँ सिर्फ बाबर साहब आते थे, बाकी सब ने कभी मुड़ के यहाँ कदम न रखा था। वो और अदनान यहाँ की निस्बत लंबे रूट को तरजीह देते थे, और इस सब की बड़ी वजह वही थी जिससे मिलने बाबा हर हफ्ते आते थे। उसकी गाड़ी रोकते ही वो चादर झटक कर बाहर निकले और अंदर बढ़ गए। उनके कदमों की लड़खड़ाहट और शिकस्तगी वो बखूबी देख सकता था। डैम इट! वो बेबसी से स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मार कर रह गया। वो आहिस्ता से चलते लाउंज में आए तो अम्मा बी को सोफे पर बैठा हुआ पाया। वो उन्हें देखकर फ़ौरन उठी और सलाम किया, जिसका जवाब उन्होंने सर के इशारे से दिया।
ناشتہ لاؤں آپ کے لیے شاہ سائیں؟ انہوں نے ناشتے کی بابت پوچھا کیونکہ صبح کے 5 بج چکے تھے۔ نہیں بوا، ناشتے میں بڑی حویلی جا کر کروں گا۔ آپ بتائیں زرمین کیسی ہے؟ 2 دن پہلے اس کی طبیعت بگڑ گئی تھی، کچھ مصروفیت کی بنا پر آ نہیں پایا تھا میں۔ ناشتے سے انکار کرتے انہوں نے مدھم لہجے میں ان سے زرمین کے بارے میں پوچھا۔ جی شاہ سائیں، وہ ٹھیک ہے، طبیعت سنبھل گئی تھی اس کی۔ ان کے جواب پر وہ سر ہلاتے زرمین کے کمرے کی طرف بڑھ گئے جو سامنے ہی تھا۔ دروازہ کھولنے پر سامنے جہازی سائز بیڈ تھا جس کی چادر اس وقت بے شکن تھی۔ کمرہ براؤن تھیم سے سجا تھا اور اس وقت نفاست سے سیٹ تھا۔ انہیں بے ساختہ ماہی کا کمرہ یاد آیا جو صبح جنگ کا میدان بنا ہوتا تھا۔ کمرے میں نظر گھماتے ان کی نگاہ کھڑکی کے سامنے جائے نماز پر بیٹھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے زرمین پر پڑی۔ سفید دوپٹے کے حالے میں مقید اس کا چہرہ اس وقت نم تھا، گھنی پلکیں رخساروں پر سجدہ ریز تھیں، گال آنسوؤں سے بھیگ رہے تھے اور لب پوری طرح کپکپاہٹ کا شکار تھے۔ وجود بھی لرز رہا تھا۔ اس کی اذیت محسوس کر کے بابر صاحب کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ زرمین، وہ صرف اس کا نام ہی لے سکے تھے۔ اپنے نام کی پکار پر اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ سیاہ آنکھیں سرخ اور نم تھیں۔ سیاہ آنکھوں میں موجود سرخ ڈوڑے دیکھ کر ان کا دل اتھاہ گہرائیوں میں گرا۔ دوسری طرف بابا کو سامنے دیکھ کر وہ سرت سے اٹھ کر بھاگتی آ کر ان کے سینے میں سما گئی۔ اس کے گرد بازو حائل کرتے وہ اپنے سینے پر بڑھتی نمی سے انجان نہ تھے۔ اس کی کمر سہلاتے وہ اسے غائبانہ دلاسا دے رہے تھے۔ بس میری جان فکر کی کوئی بات نہیں، میں آ گیا ہوں نا، چپ ہو جاؤ، شاباش۔ ان کی تسلی پر وہ بھی اپنی آنکھیں پوچھتی الگ ہوئی۔ ان کے چہرے کو دیکھتے اس کی آنکھیں پھر بھیگی تھی، پر وہ بڑے ضبط سے مسکرا کے بولی، آپ بنا بتائے آئے ہیں، بتا دیتے تو میں آپ کی پسند کا ناشتہ بناتی، ہم ساتھ ناشتہ کرتے بابا۔ اس کی بات پر وہ مسکرائے۔ اگر بتا کر آتا تو آپ کے چہرے پر یہ خوشی کیسے دیکھتا؟ وہ پیار بھرے لہجے میں بولے جس پر وہ سر ہلا کر ہنسی۔ یہ تو ہے، آپ کو اچانک دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ وہ پرجوش لہجے میں بولی، چلے نا، اماں نے ناشتہ بنا دیا ہوگا، ساتھ کھاتے ہیں۔ وہ عجلت بھرے لہجے میں بولی جس اس کی جلدی پر وہ بوکھلائے تھے۔ نہیں زرمین، ناشتہ پھر کبھی، ابھی اذلان ساتھ ہے، ہمیں حویلی پہنچنا ہے، میں کل آؤں گا۔ میری جان ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے معذرت بھرے لہجے میں کہہ کر آخر میں وعدہ کیا، جس پر زرمین کے لبوں کی مسکراہٹ سکڑ گئی۔ اذلان کے ذکر پر دل سے ہوک سی اٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کو مناسب لگے، وہ سر جھکا کر مدھم لہجے میں بولی۔ اس کے اداس لہجے پر وہ اس کی پیشانی چومتے بازوؤں کے گھیرے میں لیے باہر کی طرف بڑھے۔ انہیں باہر جاتے دیکھ کے بوا نے ناشتے کا کہا، پر وہ شائستگی سے منع کر گئے اور وہ بھی چپ کر گئیں کیونکہ کچن کی کھڑکی سے وہ اذلان کو دیکھ چکی تھی۔ چلو اب مسکرا کر الوداع کہو، شاباش۔ ان کے کہنے پر وہ ہلکا سا مسکرائی، جس پر وہ ایک بار پھر اس کی پیشانی چومتے سینے سے لگا کر ہاتھ ہلاتے گاڑی کی طرف بڑھے جس میں بیٹھا اذلان آگ برساتی نظروں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ نظروں کی تمش پر زرمین نے نظریں اٹھائیں اور سیاہ آنکھیں سبز آنکھوں سے ٹکرائیں جن کی نفرت بھری تپش پر وہ بری طرح کانپ کر رہ گئی۔ فوراً نظروں کا زاویہ بدلا۔ زرمین کے نگاہیں چرانے پر اذلان کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھری۔ اس نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ سفید سوٹ میں سفید ہی دوپٹے کا حجاب کیے، چہرے پر کھنڈی زردی، سیاہ بجھی آنکھیں اور سرخ بھیجے لب۔ وہ خاصی کمزور جسامت کی تھی۔ اس کا کمزور جسم اس پر بیتی اذیتوں کا گواہ تھا۔ دل میں ہلکی سی ہمدردی کی رمق جاگی، پر وہ اسے بے دردی سے کچلتا بابر صاحب کے بیٹھنے پر زن سے کار بڑھا لے گیا۔ پیچھے بکھرے دھوئیں میں زرمین کا چہرہ بھی دھواں دھواں تھا۔ صبح کا سورج نکل چکا تھا جب وہ شاہ حویلی پہنچے۔ اذلان فوراً کار سے نکل کر اندر چلا گیا جس پر بابر صاحب گہرا سانس لے کے اس کے پیچھے اندر بڑھ گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی ان کی نگاہ سامنے اٹھی جہاں سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ وہ اسی طرف بڑھے اور وہاں پہنچ کر سلام داغا۔ وہ سب جو بی جان کی منتیں کرتے اذلان کو دیکھ رہے تھے، سلام کی آواز پر انہیں دیکھا۔ وعلیکم السلام، اتنا وقت تو نہیں لگتا بابر کراچی سے کوئٹہ آنے تک؟ بی جان نے ان کے سلام کا جواب دے کر استفسار کیا، جس پر ان کے
بولنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا۔ بابا کو چھوٹی حویلی میں کچھ کام تھا اور کام کی نوعیت سے وہاں موجود ہر فرد آگاہ تھا، اس لیے ہال میں خاموشی چھا گئی اور بابر صاحب اذلان کو دیکھ کر رہ گئے۔ ٹھیک ہے اذلان، آپ فریش ہو جاؤ جا کر اور پھر ناشتہ کیجیے گا۔ اس خاموشی کو بی جان نے موضوع بدل کر ختم کیا۔ ان کے حکم پر وہ اندر بڑھ گیا۔ اور بابر، آپ ناشتہ کریں گے یا پھر فریش ہوں گے؟ وہ اب ان سے بولی تھی جو خاموش کھڑے تھے۔ وہ فریش ہونے کا کہہ کر اندر بڑھ گئے۔ پیچھے ان کی پشت دیکھتی عالیہ بیگم کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ غرض یہ کہ وہاں موجود ہر شخص ڈسٹرب تھا سوائے عدیان کے، جو مگن انداز میں ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کے سپاٹ چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، بالکل سمندر کی مانند پرسکوت تھا۔ بس چپ کر جاؤ زرمین، انہوں نے کہا تو ہے کہ وہ کل آئیں گے، پھر رونا کس بات کا ہے؟ ان کے جانے کے بعد سے وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اسے چپ کروانے میں ہلکان بوا اب جھنجھلا کر بولی، وہ کیوں اتنی تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے جیسے کسی غیر کے پاس آتے ہیں وہ بھرائی آواز میں بے بسی سے بولی، جس پر بوا نے گہرا سانس لیا۔ غیروں کے لیے کوئی کہاں آتا ہے زرمین، وہ مجبور ہے میری جان، اتنے دھچکوں کے بعد بھی وہ تمہیں نہیں بھولتے، پھر تم کیسے یہ شکوہ کر سکتی ہو؟ انہوں نے مدھم لہجے میں اسے سمجھایا، جس پر وہ سر جھکا گئی۔ میں شکوہ نہیں کر رہی اماں، بس مجھے دکھ ہوتا ہے، وہ منمنائی تھی۔ تم دعا کیا کرو کہ ان کی مشکلات حل ہو جائیں، وہ پھر روز آیا کریں گے۔ انہوں نے اسے نئی راہ دکھائی تھی، جس پر وہ تلخی سے مسکرا کر بولی، ان کی سب سے بڑی مشکل میں ہوں اماں، میں ہی مر نہیں ہوں گی تو وہ آزاد ہو جائیں گے، دعا کریں میں مر جاؤں، قصہ ہی ختم ہو جائے۔ وہ یاسیت بھرے لہجے میں کہہ کر روم میں بھاگ گئی۔ پیچھے وہ اس کی مایوسی بھری باتوں پر دل کو تھام کر رہ گئی تھی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کمنٹ باکس میں۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔